میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک. اے نوجوان آپ اس جوانی کو صحت سمجھو, کیونکہ جب یہ جوانی حاصل ہے تو آپ عبادت کر سکتے ہیں, جب یہ جوانی حاصل ہے تو آپ علم کے لیے سفر کر سکتے ہیں, جب یہ جوانی حاصل ہے تو آپ بہتر طریقے سے حج ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ حج میں انسان اعمال کرتا ہے, حج ایک تکرار لینے والا سفر ہے, اس میں صحت چاہیے انسان کو, جوانی چاہیے انسان کو. تو انسان اس بنیاد پر آپ اعمال کو ٹھہریے نہیں کہ ابھی جوانی ہے, نہیں, جوانی کی عبادت ہی تو رب کائنات کو محبوب ہے. جوانی ہی میں تو انسان عبادت کرے تو وہ سونا بن جایا کرتا ہے. تو اس لیے بھائیو, جوانی ضائع ہونے سے پہلے اس جوانی کی قدر کرو اور اللہ رب العزت پر اپنے آپ کو قبول کرو. اور اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اس سے پہلے کہ آپ بیمار پڑ جاؤ, اس سے پہلے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے نہ ہو سکو, اس سے پہلے کہ آپ نماز کے لیے جھکا نہ سکو, اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھ نہ سکو, اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی خدمت نہ کر سکو, اس سے پہلے کہ آپ خود محتاج بن جاؤ, اس صحت کا فائدہ ہوگا اور رب کائنات کو راضی کرو اور رب کائنات کی دیے ہوئے احکام پر چلو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فرمایا کہ اللہ نے جو آپ کو یہ وقت دیا ہے, اس وقت کو جو آج فارغ ہیں آپ, نماز کے لیے وقت ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے وقت ہے, تہجد میں اٹھنے کے لیے وقت ہے, اللہ کی راہ میں جانے کے لیے وقت ہے, تبلیغ میں جانے کے لیے وقت ہے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وقت ہے. تو اس وقت کو اس وقت سے پہلے غنیمت جانو جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا, جب لوگوں کی جنازے میں شریک ہونے کا وقت نہیں ہوگا, جب لوگوں کی تیمارداری کا وقت نہیں ہوگا, اس وقت سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اس وقت کو یوٹیلائز کرو. دوستو, ہمارے اسلاف تجھے صحابہ کرام جو تھے وہ وقت کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ سونے سے زیادہ وقت کی قیمت کیا کرتے تھے, سونے سے بھی زیادہ ان کی نظر میں سونے کی اتنی ویلیو نہیں تھی جینے کی اس وقت کی ویلیو تھی, کیونکہ وقت ہی زندگی ہے. ٹائم از لائف, کہ جب یہ وقت ایک مرتبہ گیا تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس وقت کو دوبارہ نہیں لا سکتی, پوری دنیا مل کر بھی ایک سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتی. اور یہ وقت وہ چیز ہے کہ بادشاہ ہو, گدا ہو, فقیر ہو, غریب ہو, وہ کوئی بڑا انسان ہو, لیکن یہ وقت سب کی زندگی میں یہ 24 گھنٹے عموماً رہتی ہے. کسی ایک سیکنڈ بھی 24 گھنٹے میں بادشاہ کو زیادہ نہیں ملتی, چاہے وہ گدا ہو یا بادشاہ ہو, وقت کامن ہی رہتی ہے. تو لہٰذا بطور طالب علم ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس وقت کو صحیح طور پر یوٹیلائز کریں, ہم اس میں کتابیں پڑھیں, ہم اس میں لرن کریں, سیکھیں, اساتذہ کے قدموں میں بیٹھیں, ہم دور دراز سفر کریں علم حاصل کرنے کے لیے اور اس وقت کو قیمتی بنائیں. تو تیسری بات ہم فرمائیں کہ وقت کو غنیمت سمجھو. اور چوتھی بات میرے دوستو وہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کو ہم غریبوں میں بانٹیں, اس مال پر اللہ کے دیے ہوئے احکام پر چلیں, اس مال میں سے زکات دیں, صدقہ و خیرات دیں. ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے, لیکن جس وقت اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ پر فقر و فاقہ آئیں, آپ پر غربت آئیں, اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, زکات نکالیں, صدقہ و خیرات نکالیں. اگر اللہ کی گھر کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے تو اللہ کی گھر کی زیارت کیا جائے اس میں. تو اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہم اس مال کو قیمتی بنائیں گے, ورنہ یہ مال ہم سے چھن جانے والا ہے, رہ جانے والا ہے, پھر افسوس کرنے کے سوا کچھ باقی نہیں ہے, تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے. اور 5 چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ زندگی کو اہم جانو, اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو اہم جانو. یہ اتنی قیمتی ہے کہ جب انسان کا مرنے کا وقت قریب آتا ہے, اور ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے تو آپ کو بتا سکتا ہے. تو اس زندگی کو غنیمت سمجھو. سکندر اعظم ہندوستان کو فتح کرتا ہوا بغداد پہنچتا ہے اور وہاں بیمار پڑ جاتا ہے, اور وہ طبیب سے کہتا ہے کہ میری سلطنت لے لو لیکن مجھے 1 مہینے کا وقت دو تاکہ میں اپنا شہر یونان دیکھ سکوں. لیکن 1 مہینہ کیا, انسان کے بس میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے دوستو. تو اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے, اس سے پہلے کی زندگی ہم سے چھین لیا جائے.